السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بامقصد، بامعنی، میننگ فل اور ایک بیلنسڈ رمضان اللہ بنانے کی ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے۔ متوازن رمضان ہو انشاءاللہ، ایک معنی ہوں، مقصد کے ساتھ انشاءاللہ یہ رمضان گزاریں۔ چند اسٹیپس ہیں، ہم نے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے سنے، اگر ہم وہ انشاءاللہ رمضان کی چاند رات یا پہلے دن یا ابتدا میں کر لیں تاکہ رمضان کو ہم اچھے طریقے سے وصول کر لیں۔ اچھا، یہ جو میں آپ کو اسٹیپس بتا رہا ہوں، یہ اسٹیپس کبھی بھی رمضان کے اس حصے میں کی جا سکتے ہیں جب ہماری بیٹری ذرا سی ایمان کی ذرا سی کمزور پڑ جاتی ہے، یعنی 7-8 رمضان میں ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، دوسرے عشرے میں 13، 14، 15، 16، 17 رمضان بالکل ٹھنڈا چل رہا ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ اعتکاف کی، لیلۃ القدر کی آوازیں لگتی ہیں، تو پھر اس کے بعد گرم جوشی بڑھتی ہے، پھر ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو خیر، بہرحال سب سے پہلے انشاءاللہ بسم اللہ کر کے ہم نیت کر لیں کہ ہم اس رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ نیت ہو کہ میں اس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا سے بچنے کا ارادہ کرتا ہوں جس پر اللہ کے رسول کی آمین ہے۔ میں برباد نہیں ہونا چاہتا، میں ہلاک نہیں ہونا چاہتا، میں زندگی کا بیسٹ آف دا بیسٹ رمضان گزارنا چاہتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ نیت تو ہونا انشاءاللہ۔ نیت کے بعد آپ طہارت کے سارے کور اختیار کر لیں۔ طہارت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اپنی انسان جو اپنی صفائی ستھرائی کر لیتا ہے، جس کو ہم پرسنل ہائیجین کہتے ہیں، کامل استنجا ہو، غسل ہمارا کامل ہو، وضو ہمارا کامل ہو، یہ جو ہماری ظاہری صفائی ستھرائی کرنی ہوتی ہے، جو آرمز پیٹ ہوتے ہیں، زیر ناف، بال وغیرہ، جو انسان اپنے صاف جسم کی صفائی کرتا ہے، تو صفائی کر لے، اور جو ہے وہ اپنی کٹنگ شٹنگ کرا لے، مونچھیں بنا لے، یعنی اپنا زبائش وغیرہ ظاہری طہارت کا اہتمام کرے، ناخن وغیرہ کا کاٹنا۔ ویسے بھی ہر جمعے کو مسلمان الحمدللہ یہ مرد خواتین اس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، تو اس کو کامل طہارت ہم اختیار کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے نیت کر لی، کامل طہارت کر لی۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر 11 سال، 12 سال، 13 سال، 14 سال میں ہم سب نے ہوش سنبھالا ہوتا ہے، تو ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک کے جتنے گناہ ہوئے، معاملات، معاشرت، لین دین، اخلاق، اللہ سے تعلق میں، اللہ کے رسول کی اس امت سے تعلق میں، اپنے سے تعلق میں، تو اللہ اس کے لیے اللہ کے لیے ان گناہوں کو چھوڑیں انشاءاللہ، اور ہم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں اور سچی توبہ کر لیں۔ ماضی پر ان چیزوں پر ندامت ہو، ایٹ پریزنٹ یعنی حال میں ان چیزوں کو چھوڑ دیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور لین دین اور مالی معاملات اور کسی کو دکھ تکلیف کے معاملے میں اس کی تلافی کرنے کا ارادہ کر لیں، تلافی کر لیں انشاءاللہ۔ نیت ہو گئی، طہارت ہم نے ظاہری اختیار کر لی، گناہوں سے معافی اور توبہ کر لی الحمدللہ۔ اس کے بعد اپنی ارادے سے اپنے ارادے اور اللہ کی توفیق سے جو وہ عادات جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں، بری عادات ہوتی ہیں، اور وہ عادات پختہ ہو جاتی ہیں تو ایڈکشنز کے اندر، لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اپنے ارادے سے اور اللہ کی توفیق سے وہ اس بری عادات کو ختم کرنے کا اللہ سے مانگ لیں، دعا کر لیں، اور یہ بھی دعا کر لیں کہ وہ اچھی عادات میں، بری عادات جب ختم ہوگی تو اسپیس کریٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اسکرین کا غیر ضروری استعمال بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل ڈرگ ہے، یہ تو لت پڑ گئی ہے ہم سب کو، اور بھی ہیں، سگریٹ نوشی ہے، ویپ ہے، اللہ نہ کرے ریلز اور شارٹس کی ایڈکشن سے انسان پورن ایڈکشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہت سی اور لوگ عادات اور لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ اپنے ارادے اور اللہ کی توفیق سے بری عادات چھوڑنے کا ارادہ کریں، اور ان میں اچھی عادات اپنانے کا اللہ سے دعا کر لیں۔ دوبارہ پلٹیں، نیت ہم نے کر لی رمضان میں صحیح داخل ہونے کی، طہارت کے ہم نے ظاہری صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لیا انشاءاللہ، گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، سچی توبہ کر لی ہے ہم نے، بری عادات چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اللہ سے توفیق مانگ لی ہے، اور آخری چیز، اللہ کی تمام مخلوق کو، کمزور مخلوق ہے، نادان ہے، اس کو معاف کریں یار، اور معافی کا پروسیس اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے ذات کو ریلیز کریں۔ ہم نے اپنے ذات کو بہت زیادہ بسا اوقات اکاؤنٹیبل ٹھہرایا ہے، اپنی ذات سے شروع کریں، ریلیز کریں، اپنے ماں باپ کو معاف کریں، شادی شدہ ہیں تو اہلیہ بچوں کو معاف کریں، سسرال کو معاف کریں، اپنے بھائی بہن کو معاف کریں، ماں باپ کی جو اولادیں ان کو معاف کریں، دادا دادی کی جو اولادیں ہوتی ہیں، تایا، چچا، پھپھی، ان کے اور ان کے خاندان کو معاف کریں یار، نانا نانی ہیں، پھر ان کی اولادیں ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، ان کو معاف کریں، اپنے پڑوسی کو معاف کریں۔ یہاں تک لکھا بولا گیا، مشکل ہے، آسان نہیں ہے یہ کام کرنا۔ جس نے کبھی تکلیف پہنچایا ہو، حق بھی مارا ہو، عزت پر حملہ کیا ہو، اس کو معاف کر دیں۔ معافی کے پروسیس سے رزق کی صورتیں کھل جاتی ہیں، رزق اللہ کھول دیتے ہیں۔
معافی کے پروسیس سے سچے طریقے سے کھلے دل سے معاف کرنا آسان نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، بالکل آسان نہیں ہے، اور اس سے شفا کی صورتیں کھل جاتی ہیں، صحت کی صورتیں کھل کے اپنانا چاہتے ہیں، رزق آپ چاہتے ہیں آپ پر برس پڑے، کھل جائے، مخلوق کو معاف کریں انشاءاللہ، تو مخلوق کو معاف کر دیں۔ یہ سارے پروسیس ہم اختیار کر لیں گے، نیت کر لیں گے، طہارت حاصل کر لیں گے، گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، سچی توبہ کر لیں گے، بری عادات چھوڑنے کا ارادہ کر لیں گے، توفیق اللہ سے مانگیں گے اچھی عادات کو بدلنے کا، اور اللہ کی ساری مخلوق کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ رمضان میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ رمضان میں تو داخل ہو ہی گئے، یا ویڈیو رمضان میں کبھی بھی آپ سنیں تو یہ کام کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق میں آپ آ جائیں گے۔ اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، یا 2 نفل ادا کر لیں کہ اے اللہ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں، اے اللہ بہت کمی ہے، کوتاہیوں کے اندر کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کلیئرٹی نہیں ہے، اس رمضان کو زندگی کا بامقصد، بامعنی اور ایک مثالی اور ایک متوازن بیلنس رمضان بنانا چاہتا ہوں، گزارنا چاہتا ہوں، اے اللہ میری مدد فرما، میں تیار ہو کے بیٹھ گیا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ جب پروسیس شروع کریں نا، طہارت اختیار کرنے کے جب نیت اور معافی اور بری عادات کو چھوڑنا، معاف کرنے کا پروسیس، اور یہ 2 نفل، اللہ کے روبرو حاضر ہو جائیں، اپنا دماغ خالی کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ موبائل پہ ہی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس موبائل شریف کو ذرا 2 منٹ چھوڑ دیں اور اللہ کے روبرو حاضر ہو جائیں، دماغ کو خالی و ذہن کر کے اللہ کے سامنے ہم حاضر ہیں، اور ہماری چند مناجات ہیں، حاجات ہیں۔ تو پھر 2 نفل پڑھنے کے بعد ہم اللہ سے روزانہ یہ تہجد میں، سحری میں، افطاری سے پہلے، افطاری کے بعد، رات کو جب بھی موقع ملے، رمضان نمازوں کے بعد کبھی خیر کا موقع ملے، اللہ سے دعا کریں۔ استاد صاحب نے ہمیں ایک دعا سکھائی تھی کہ اے اللہ کو پکارنا ہے، کہنا نہیں ہے، پکارنا ہے، اے اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے، اس ماہ رمضان المبارک میں کی تمام برکات، اس کے تمام انوارات اور اس کے تمام انعامات مجھے، میرے گھر والوں کو، مجھ سے تعلق رکھنے والوں کو اور ساری امت مسلمہ کو اللہ نصیب فرما دے۔ آمین بول دیں، کہہ دیا آمین آپ نے ماشاءاللہ۔ تو بس رمضان ایک ہے اطلاع ملنا، ہاں یا رمضان آ گیا، کون سا روزہ ہے آج، اچھا دوسرا روزہ ہونے والا ہے، تراویح ہو گئی، اچھا پھر سحری کر لو بھائی۔ ایک ہے کہ رمضان کے انتظار ہم کرنے پہنچ جاتے ہیں، چلیں اب تو خیر وہ آ گیا نا رمضان، کہتے ہیں نا گلے لگ جائیں رمضان کے۔ آپ اس پروسیس کو کر لیں، بہت سادہ اسٹیپس میں نے بتائیں، شیئر ویئر پہ زور نہ لگائیں کہ شیئر کر دیں اور لوگوں کو بتائیں، اپنے آپ پر فوکس کر کے یہ 4 5 6 ہم نے کام بتائیں، بسم اللہ کر کے آپ یہ کام کریں، جب بھی رمضان میں یا زندگی میں کبھی ڈھیلے پڑیں یار یہ کام کر لیا کریں، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ آپ رمضان میں بہت زبردست انداز سے انرجی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے، پوٹینشل کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ کام کر لیں، اعمال بہت ہیں، رمضان کا نصاب بہت ہے، دیکھیں نا جی ایسی کتابیں ہمارے حضرات نے لکھ ڈالی ہیں، بہت ڈسکشن ہے، یہ کر لیں یہ اعمال، جب تک ہم اپنی لائن کلیئر نہیں کریں گے، اللہ کے روبرو حاضر نہیں ہوں گے، عادات کو چھوڑیں گے نہیں، اچھی عادات اپنائیں گے نہیں، لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، یار گناہوں کی معافی نہیں ہوگی، طہارت اختیار نہیں کریں گے، اللہ کے روبرو حاضر نہیں ہوں گے، تو پھر یہ باتیں بات کی ہیں۔ یہ کام کر لیں، یہ بھی سب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ، سب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ زندگی کا بہترین رمضان آپ کو نصیب فرمائے، یہ رمضان آپ کے لیے، آپ کی ذات اور آپ کے گھرانے اور پوری امت کے لیے گیم چینجر بن جائے۔ روزانہ محاسبہ کر لیں، صبح سحری میں، تہجد میں، فجر میں، افطاری میں، یا رات کو سونے سے پہلے، کہ میں حضرت جبرائیل کی بد دعا، جس پر آمین اللہ کے رسول نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، یعنی ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان میں اپنی مغفرت نہیں کرا پایا۔ تو میں آج کا دن یہ سوچنے کا ہونا چاہیے کہ میں رمضان میں اللہ کے قریب ہوا، میں اللہ کے دور ہوا، میں اس بد دعا کے خدا نخواستہ قریب تو نہیں ہو گیا، میں نے مغفرت کرانے کا کوئی ایسا سبب اختیار کیا، تو اپنے دن کو، اپنے شام کو، آپ کا دن اور آپ کی رات اور آپ کا روزہ، آپ کی شب، جسے کہیں کہ سنور جائے گی انشاءاللہ، سنور جائے گی۔ ہماری زبان بھی کنٹرول پر آ سکتی ہے، ہمارا اسکرین بھی کنٹرول میں آ سکتی ہے، قرآن سے تعلق بڑھ جائے گا، پھر ہم یہ 8 اور 20 کی رکعتوں سے بھی نکل جائیں گے کہ تراویح پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے۔ یہ تو عشق کا ایک نصاب ہے بھائی، عشق کا ایک نصاب ہے، سعادت ہے نماز کی حالت میں قرآن سننا، جتنی سعادت ہمیں نصیب ہو جائے انشاءاللہ، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو انشاءاللہ رمضان میں کچھ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے، اللہ جزائے خیر دے۔ ساتھی فکر مند تھے، کہہ رہے تھے کہ جی بننی نہیں کچھ ویڈیوز، تو وقت اتنا نہیں مل پاتا چیزوں میں۔ بہرحال قرآن کا بخار، تراویح کا بخار تو چل رہا ہے، تھوڑا سا کم پچھلے سالوں سے ہوا لیکن چل رہا ہے، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ روزانہ
کوئی ایک آدھ ویڈیو تراویح کے بعد کوشش ہم کریں گے کہ تراویح کے بعد حافظوں سے مخاطب ہوں، بھائی کیسی رہی تراویح. تو کل کی تراویح تو اللہ کا شکر ہے اچھی چلی، عافیت سے چلی انشاءاللہ. چلیں جی یہ کام کر لیں انشاءاللہ، میں بھی کر لوں، آپ بھی کریں، پھر بتائیے گا کہ آپ کا فیڈ بیک کیا رہا. بہترین رمضان گزرے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.